بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ۔ بنی اسرائیل کے لوگوں میں فساد اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا، لیکن ان کا بادشاہ اس سے غافل تھا۔ وہ اپنی بھابھی یا کسی محرم عورت کے عشق میں جل رہا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، جو کہ شریعت موسوی میں جائز نہیں تھا۔ بادشاہ نے یحییٰ علیہ السلام سے اس کے جواز کا فتویٰ لینا چاہا، لیکن انہوں نے فرمایا کہ تیرے لیے ایسا کرنا قطعی حلال نہیں ہے۔ بادشاہ کی محبوبہ نے جب یہ سنا تو وہ شدید برہم ہوئی، ناراض ہوئی اور اپنے دل میں حضرت یحییٰ علیہ السلام سے چھٹکارا پانے کی ٹھان لی۔ اس کا نام سالومی تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور بڑی ماہر رقاصہ تھی، یعنی ناچنے والی تھی۔ اس کی ماں نے اسے یہ سازش سمجھائی کہ تو بادشاہ کے سامنے عریاں رقص پیش کر، ننگا ہو کر اسے خوب شراب پلا، اور جب وہ تجھ سے اپنی خواہش کا اظہار کرے تو اس سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سر کا مطالبہ کر دینا۔ سالومی نے اپنی ماں کے کہنے پر عمل کیا۔ دوران رقص اس نے اپنا لباس اتار دیا، بادشاہ کو شراب پلاتی رہی اور اپنی جانب خوب میل کرتی رہی۔ جب بادشاہ نے اس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو اس نے اپنا مطالبہ اس کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ نے اس کی دلداری کری، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا حکم دے دیا۔ جب اس ظالم بادشاہ کے کہنے پر یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا اور ان کا سر سونے کے تشت میں رکھ کر بادشاہ کے سامنے لایا گیا، تو معجزے کے طور پر اس کیے ہوئے کٹے ہوئے سر سے بھی یہی صدا آئی، اے بادشاہ، تیرے لیے ایسا کرنا حلال نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ اور سب لوگ جو وہاں جمع تھے وہ دہشت زدہ ہو گئے۔ ادھر حضرت زکریا علیہ السلام کو جب اپنے بیٹے کی شہادت کا علم ہوا تو انہوں نے ظالموں کے لیے بد دعا کی اور وہ ہلاک ہو گئے۔ جب عام لوگوں کو اس بات کا علم ہوا تو بدکاروں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی اور انہیں مسجد کے محراب میں ہی شہید کر ڈالا۔ اس واقعے کے رونما ہوتے ہی بنی اسرائیل پر مصائب ٹوٹ پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک جابر بادشاہ بخت نصر کو مسلط کر دیا، جس نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ شہر اور ہیکل کو ملیہ میٹ کر دیا گیا اور بہت سے لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتا اور ظالموں کو اسی طرح انجام بد کا شکار کر دیتا ہے۔ علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا قصہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آپ کی شہادت کے کئی اسباب تھے، جن میں سے مشہور یہی واقعہ ہے جو اوپر ذکر ہوا۔